تو آج ہم بات کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی، ایک ایسا نام جس میں نا تاریخ بھی ہے، ثقافت بھی اور دریا کی روانی بھی، سب کچھ ایک ساتھ گونجتا ہے۔ چلیں اگلے کچھ منٹوں میں اس شہر کے بالکل دل میں اترتے ہیں اور اس کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا خاص بات ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ کیا چیز اسے اتنا منفرد بناتی ہے؟ کیا یہ اس کی لوکیشن ہے، وہاں کے لوگ ہیں، یا پھر اس کی صدیوں پرانی تاریخ؟ یہی تو وہ سوال ہے جو ہمیں اس کے رازوں تک لے کر جائے گا۔ چلیں مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی شہر کی کہانی جو ہے نا، وہ اس کے نام اور اس کی جگہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اپنے سفر کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس شہر کے نام میں ہی نا اس کی پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ ڈیرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹھکانہ، کوئی بستی، اور اسماعیل خان یہ کون تھے؟ یہ دراصل ایک بلوچ سردار کے بیٹے کا نام تھا جنہوں نے 15ویں صدی میں اس زمین پر اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ تو سیدھی سی بات ہے، یہ شہر بن گیا اسماعیل خان کا ڈیرہ۔ اب دیکھیں، یہ شہر صرف نقشے پر ایک چھوٹا سا نقطہ نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کے بالکل جنوبی سرے پر عظیم دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے، اور اس کا رقبہ بھی کوئی کم نہیں، 9000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ اس پورے ضلع میں تقریباً 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور ان سب کی زندگی جو ہے نا، وہ اسی دریا اور اسی زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ کبھی اس شہر کے بازاروں میں جائیں نا، تو ایک بہت ہی میٹھی زبان سننے کو ملے گی، سرائی کی۔ یہی یہاں کے زیادہ تر لوگوں کی بولی ہے، اور سچ پوچھیں تو اس علاقے کی روح بھی یہی ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ساتھ میں پشتو کا دم خم اور اردو کی اپنی شائستگی، یہ سب مل کر اس جگہ کے ثقافتی رنگ کو مکمل کرتے ہیں۔ چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا سفر کرتے ہیں ماضی کا، کیونکہ اس شہر کی اصل کہانی تو اس کی تاریخ میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1469 میں، جب اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد تو اس نے بہت سے زمانے دیکھے ہیں۔ مغلوں اور دورانیوں کے دور میں یہ ایک بہت اہم تجارتی اور فوجی مرکز بن گیا تھا، اور پھر آیا برطانوی راج، جنہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اسے ایک جدید شہر کی شکل دی، جس کے نشان آج بھی ہمیں وہاں نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو تھی تاریخ کی بات، لیکن کسی بھی شہر کی اصل زندگی تو اس کی سڑکوں، اس کے بازاروں اور اس کے لوگوں سے ہوتی ہے نا؟ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی معیشت اور ثقافت کیسی ہے، وہ چیزیں جو اسے زندہ رکھتی ہیں۔ دیکھیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی معیشت کی جڑیں جو ہے نا، وہ اس کی زرخیز زمین میں ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ایک زرعی علاقہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ صدیوں سے ایک اہم تجارتی مرکز، ایک چوراہے کی طرح بھی رہا ہے، جہاں مختلف علاقوں سے فصلیں اور دوسرا سامان اس کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اور یہاں کی زمین واقعی سونا اگلتی ہے، گندم کے لہلہاتے ہوئے کھیت، گنے کی فصلیں، اور ہاں، خاص طور پر یہاں کی مشہور ڈھکی کھجوریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف یہاں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، بلکہ سچ کہیں تو پورے پاکستان میں اس شہر کی پہچان بھی ہیں۔ اگر ثقافت کی بات کریں تو یہاں ہر طرف سرائی کی تہذیب کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، لوک میوزک کی وہ میٹھی دھنیں، میلوں کا جوش و خروش، اور ان سب سے بڑھ کر یہاں کے لوگوں کا کھلا دل اور ان کی مہمان نوازی۔ اوہو، کیا ہی کہنے، سچ میں یہی اس شہر کی اصل روح ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں شہر کی ان جگہوں کی طرف جہاں ایک طرف تو علم کی روشنی ہے اور دوسری طرف مسافروں کے لیے سکون اور دلچسپی کا سامان ہے۔ تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو گومل یونیورسٹی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ ایک مینار نور کی طرح ہے جو صرف اسی شہر کو نہیں بلکہ پورے جنوبی خیبر پختونخوا کے طلباء کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی یہاں کئی سرکاری کالجز اور ٹیکنیکل ادارے ہیں جو اس شہر کو علم کا ایک اہم مرکز بناتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو جو ایک لڑی میں پروتا ہے نا، وہ ہے دریائے سندھ۔ یہ صرف ایک دریا نہیں، یہ پانی کا بہاؤ نہیں ہے، یہ تو ڈیرہ اسماعیل خان کی شہ رگ ہے، اس کی لائف لائن ہے۔ اسی دریا نے اس کی تاریخ بنائی ہے، اس کی زمین کو سیراب کیا ہے اور اس کی پہچان کو ایک شکل دی ہے۔ اور اگر کوئی گھومنے پھرنے کا شوقین ہو تو اس کے لیے بھی یہاں بہت کچھ ہے۔ شیخ بدین کا پہاڑی نیشنل پارک ایک بہترین جگہ ہے۔ شہر کی صدیوں پرانی مساجد ہیں جہاں جا کر تاریخ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یا پھر سب سے بہترین دریائے سندھ کے کنارے بیٹھ کر ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنا۔ سچ میں یہاں ہر کونے میں ایک الگ ہی کہانی ہے۔
تو ٹھیک ہے، ہم نے اس شہر کی تاریخ کو بھی دیکھا، اس کی معیشت اور ثقافت پر بھی نظر ڈالی۔ اب ان سب دھاگوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ڈیرہ اسماعیل خان کی مکمل تصویر کیا بنتی ہے۔ تو اگر ہم اسے سمیٹنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ جنوبی خیبر پختونخوا کا وہ تاریخی، زرعی اور ثقافتی دل ہے جس کی پہچان 3 چیزوں سے ہے: اس کی سرائیکی تہذیب، دریائے سندھ کی موجودگی اور گومل یونیورسٹی کی علمی روشنی۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، تاریخ اور جدت کے اس سنگم پر کھڑا یہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان مستقبل میں اپنی کون سی نئی پہچان بنائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کا جواب شاید ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔